فرسٹ آف آل السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہے ہمارے اندر سے بھی کوئی اس طرح کے لوگ نکلے ہیں فائنلی کہ جو پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, نئی نسل سے ہیں, وہ ان کی جو یہاں پر میجورٹی ہے اس کی زبان بولتے ہیں. میں اوبی خان سے ملا کچھ عرصے پہلے جب پی سی پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور وہ اس وقت حیدر کے لیے وہ انہوں نے رابطہ کیا تھا. تو ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا اور ہم نے تقریباً 100 کے قریب ممبرشپس ان کو لے کے دی, اور حیدر صرف 100 ووٹ سے جیتی. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں وہ کیمپین کا لاسٹ نائٹ کو وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہم نہیں آتے تو ہمیں یہ 100 ممبرس نہیں ملتے اور ہم شاید نہیں جیت پاتے. تو اس طرح سے چھوٹا سا ہمارا وہ 6,500 ووٹوں میں سے 100 ووٹ ہمارے تھے, لیکن اس سے بہت فرق پڑا. اور اوبی خان اس کے بعد ایم ایل اے کا انہوں نے الیکشن لڑا, اور بہت وہ بھی تقریباً 50 یا 100 ووٹوں سے ہی جیتے. اور ان کی بھی اچھی بات مجھے یہ لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے 80 ووٹ مسلم لوگوں کے ملے ہیں اور میں اس وجہ سے ہی جیتا ہوں. انہوں نے ان 5,000 ووٹوں کی بات نہیں کی کہ جو دوسرے لوگوں نے ان کو دیے ہیں, انہوں نے اپنی کمیونٹی کے 80 ووٹوں کی بات کی. مجھے اس بات نے بہت امپریس کیا. اور مجھے یہ کیونکہ اگر آپ کے کوئی قدر کرنا چاہتا ہے تو آپ کے تھوڑے سے ایفرٹ کے لیے بھی وہ آپ کی قدر کرتا ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کتنا جو ہے مرتبے والا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اوبی خان کو سپورٹ کروں گا. اینڈ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے کمیونٹی کے لیے. ہمارے ایم آئی اے کو جو ہے ان کو 2 مہینے کی منسٹرشپ ملی تھی, تو انہوں نے جو ہے ہمیں $8 لاکھ ایم آئی اے کو دیے, $1 ملین جو ہے ہمارے اسلامک اسکول کو دیے, بلال مسجد کو دیے. اوور آل ودن 2 منتھس انہوں نے ہم کو $2.5 ملین ارینج کر کے دیے. اور اس سے پہلے ہماری کوئی سے نہیں تھی پروونشل اسمبلی میں, ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا جو ان کو ہمارا پوائنٹ آف ویو بتائے. اب ہمارے پاس ایک ہمارا آدمی ہے جو ان کو ہمارا پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہے, اور ہمارے راستے جو ہے ہمارے کام آسان ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی اگر پی سی پارٹی کے لیڈر کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر پاکستانیوں کے لیے آگے جا کے امیگریشن ہو گیا, اسٹوڈنٹ ویزاز ہو گئے, تھنگس لائک دوز, ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو کہ جو ہے آسان ہو سکتا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے. اور اس وجہ سے جو ہے میں اوبی خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. اوبی خان کے جو ہیں آگے عزائم بہت اچھے ہیں, یہ فیڈرل میں بھی جائیں گے, یہ منسٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ, اور یہ بہت کچھ کریں گے پاکستان کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, اور اس سپورٹ کے لیے. اور دوسرا, پاکستانی قوم جو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں کہ وہ آئیں, پالیٹکس میں آئیں, اس فیلڈ میں آئیں. یہاں پر جو ہے اس گیپ کو فل کریں کہ جو ایک گیپ پیدا ہوا ہے جہاں پر ہماری کمیونٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس گیپ کو فل کریں, اور جو ہے تاکہ ہماری بھی ایک آواز ہو پارلیمنٹ میں. دیکھیں, بہت اہم اور اس وقت کلیدی کردار ہوگا ہم سب کا, ہماری کمیونٹی کا, آگے آنے والے صوبائی الیکشن میں, جو کہ 2-3 سال کے اندر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارا پاکستانی نژاد بھائی اوبی خان جو ہے وہ اس وقت لیڈرشپ کی دور میں ہے, اور انشاءاللہ آگے آنے والا پریمیئر ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ موقع اگر ملا ہے تو ہمیں بھرپور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوبی کو بھر کے جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کو اس منصب پہ بٹھانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اپنی بھی راہ جو ہے ہموار ہوگی کینیڈا کی سیاست میں داخلے کی. اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کی سیاست میں وہ داخل ہوں اور اپنی آواز جو ہے وہ باقی تمام کینیڈین کمیونٹیز کی طرح اپنی آواز جو ہے وہ رکھے سامنے. ابھی تک یہ تقریباً بہت کم ایسے جو ہے مواقع ہمیں ملے ہیں. اب دیکھیں, باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کی اپنی اپنی ریپرزنٹیشنز ہیں, کیونکہ وہ موبیلائز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک موقع ہے. اور دوسری بات, کمیونٹی سے بڑی بات, سب سے بڑی یہ ہے کہ اوبی کی اسٹوری
स्टोरी जो है ना वो कनाडा की स्टोरी है, और कनाडा की ऐसी स्टोरी है जो हम चाहते हैं कि वो प्रमोट रहे और वो आबाद रहे। वो स्टोरी क्या है कि यहाँ कोई भी आता है, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, तो वो यहाँ आके अपना नाम बना सकता है, चाहे वो बिज़नेस में हो, कारोबार में हो, चाहे वो सियासत में क्यों ना हो। और ये एक बहुत बड़ी ऐसी हमारे पास मौका है इस वक्त कि हम इस स्टोरी को उभारें और बाकियों को मोटिवेट करें। यूथ का बहुत कलीदी किरदार रहता है हर चीज़ में, दुनिया की जितनी भी, चाहे इनकलाब हो जाए, चाहे वो एक्टिविज़म हो जाए, जो भी दुनिया में तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, वो एक्चुअली इस वक्त एक फिनोमेना है जेन जी। वो जेन जी जो है ना वो इस वक्त फ्यूल कर रहा है तमाम किस्म की चीज़ें। तो डेफिनेटली जितना भी वो ज़्यादा मोबाइल, क्योंकि सोशल मीडिया उनके पास एक बड़ा इफेक्टिव टूल है, कम्युनिकेशन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यूथ हमारे साथ आएगा तो आवाज़ बहुत जल्दी खुली की फैल सकती है। और दूसरी बात ये कि खुद भी जो है आपने जैसे कहा कि मेरी इतनी बड़ी यहाँ पे काबिशें रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो अगर वो भी आता है तो मुझ जैसे लोगों की भी राह हमवार हो जाएगी कि हम भी जो है आगे जाके आपको किसी न किसी जो है वो सियासी मनसब में नजर आ सकते हैं। जाहिर है कि अगर हमें हमारा कोई बड़ा भाई अगर आगे आता है जिंदगी का, तो उससे ये कि हमें भी फिर हौसला मिलता है, हमारे लिए भी आगे बढ़ने की होती है। तो यकीनन आप देख सकते हैं, मुझे भी आगे देखेंगे आप इंशाल्लाह। और तमाम यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी साथ सब आप सब लीडर हो यार, हम सब लीडर हैं, बस आपने अपने अंदर के लीडर को जो है ना पहचानना है और आगे बढ़ के आवाज़ बनना है। दुनिया में तब्दीली का जो है ना वो एक आपने काबिश करनी है और तब्दीली का निशान बनना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम अपने कुछ इज़हार ख्याल कर सकें। तो उसमें ये है कि लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हम तो 25 साल से यहाँ पर हैं कनाडा में। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे स्कूल के एजुकेशन का क्या होगा, इस्लामिक स्कूल्स का क्या होगा, और जो इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, जो और डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कई लोग बातें करते हैं। लेकिन हमेशा हमने इनकरेज किया है कि आप जो है अगर बात करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप जो है ना प्रोसेस के अंदर और जो पॉलिटिकल सिस्टम है या सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम है उसके अंदर आए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं लोगों के पास, कुछ लोग अवेल करते हैं, कुछ लोग अवेल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि मैनिटोबा एक छोटा सा प्रोविंस है, उसमें बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तकरीबन 30,000 के करीब लोग रहते हैं, और कई पाकिस्तानी उसमें मेरे ख्याल 3 से 5,000 पाकिस्तानी हैं। तो डेफिनेटली ये एक मौका है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम इमिग्रेंट है जो PC पार्टी ऑफ मैनिटोबा की नॉमिनेशन और उसकी लीडरशिप के लिए लड़ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने साथी को, एक चीज़ को हम जानते हैं, जो हमारी ज़ुबान बोलता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मजहब का आदमी है, जो सारे मसलों को भी समझता है और यहाँ पर भी बहुत इक्वली फेमस है। वो यहाँ की सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स आइकॉन है, फुटबॉल प्लेयर्स रहा है और बिजनेसमैन भी है, उसके सारे उसको इन एंड आउट सब पता है। तो मेरा ख्याल है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ता करें और मेंबरशिप करें। मेंबरशिप मैं हमेशा ये कहता हूँ, उससे और कोई जीतने का कोई तरीका नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और अंडर द टेबल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा मामला है। आप फार्म 12 फी के लिए जो भी 14 साल और इससे ऊपर है, रिगार्डलेस कोई भी स्टेटस है, या विजिट वीज़े पर है, या इमिग्रेशन पे है, या स्टूडेंट वीज़े पर है, या रेफ्यूजी है, या विजिटर या सुपर वीज़े पर, कोई भी वीज़ा हो 14 साल से ऊपर है और उसका कैनेडियन एड्रेस है, तो वो जो है वो उसमें कौमी खान की पार्टी का मेंबर बन सकता है और उनको वोट दे सकता है। वोट देने का बहुत आसान तरीका है, उसमें आपको घर से भी नहीं निकलना, आपके पास बैलेट आएगा, आपने मेक श्योर करना है कि आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस करेक्ट है। ये 3 चीज़ें करेक्ट होंगी तो बैलेट आपके घर पर आएगा, आपको उसको फिल करना है और आपके घर से हम पिक कर लेंगे और यहाँ पे कोई स्पॉट बता देंगे, वहाँ पर आपने लेकर आना। कोशिश करनी है कि मेंबरशिप 100% हो और वोटिंग जो टर्न आउट है वो भी 100%। यही जीत की कामयाबी की है, इसके अलावा कोई और भी नहीं। तो हमारी दुआएं भी इसमें शामिल हैं, हमारी एफर्ट्स भी शामिल हैं और इंशाल्लाह ये कि हम कोशिश करेंगे कि ये लीडरशिप रेस को हम एक हिस्टोरिकल तरीके से जीतें इंशाल्लाह। मेरी जो राय है वो तो बहुत सीधी सादी है। तो देखें, इंसान को आप पहचानते हैं उसके किरदार से, उसके अमल से, उसके लफ्ज़ों से, बाकी तो दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। तो ओबे ख़ान से जब भी मुलाकात होती है तो वो जो कहता है वही करता हुआ नज़र आता है और हमेशा से जब वो कॉमर्स में था तो वहाँ अपनी लीडरशिप दिखाता था एंड ही इज़ अ लीडरशिप मटीरियल। उसके बाद उसने लीडरशिप दिखाई अपने करियर में, इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन।
اس کے بعد سے وہ کمیونٹی کے ہر چیز میں انوالو ہے. اٹ از بائی نیچر ہی از اے پرسن جو کہ ہمیشہ اس کا عمل جو ہے وہ ہر اس کام میں دلچسپی لیتا ہے جہاں وہ مدد کر سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت ریئر ہوتی ہیں. یہ چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی انسان سیکھ نہیں سکتا. ان کو ڈیولپ کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر اللہ میاں کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. تو اوبے خان کے اندر مجھے یہ چیز پسند ہے. جب بھی مجھ سے ملتا ہے ہماری کمیونٹی میں اس کو دیکھتا ہوں، بڑا ملنسار آدمی ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کی یہی ملنساری اور شخصیت جو ہے اس کی وجہ سے وہ ایٹ لارج کینیڈین کمیونٹیز میں ہر لیول کے اوپر بھی بہت پاپولر ہے. تو یہ چیز اگین بڑی یونیک ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مدد کرنا ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جن کے اندر اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ ہے اور جن کا مقصد بھی اچھا اور بڑا کنسٹرکٹیو ہے. اور اس وجہ سے میں پرسنلی ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے کلیکٹیولی یہ سوچ کے اس کی مدد کرے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کی. اس کا فائدہ ہر شخص کو ہے، ہر انسان، ہر بچہ، ہر اسکول، ہر کمیونٹی پروجیکٹ، جو بھی کام ہوگا اس کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے، آپ کو اس کے لیے گائیڈنس چاہیے، آپ کو اس کے لیے یو نیڈ ٹو نو دا میکنزم ہاؤ دا سسٹم ورکس. اس کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر اس چیز میں حصہ لیا ہو وہ آپ کی لیڈرشپ میں شامل ہو. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری اور اہم کام ہے، کیونکہ یہ اپرچونیٹیز بار بار نہیں ملتی. اوبے خان جیسا آدمی جو ہے میرے ہوتے ہوئے 45 سال میں پہلی دفعہ آیا. اب دوبارہ کب آئے گا؟ پاکستانی بھی ہے، ہمارے کلچر کا بھی ہے، اچھا بندہ بھی ہے، مشہور بھی ہے، گورے بھی پسند کرتے ہیں، کالے بھی پسند کرتے ہیں، براؤن بھی پسند کرتے ہیں. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اب اس اپرچونیٹی کو گنوانا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. تو میری تو یہ بالکل ہی گزارش ہوگی سارے لوگوں سے، پوری کمیونٹی سے، کہ عورتوں سے، مردوں سے، ینگ لوگوں سے اسپیشلی، کہ ہم پورے دل سے اور محنت سے اس چیز میں حصہ لیں. اس کا فائدہ اوبے کو بھی ہوگا اور ہم سب کو. السلام علیکم، میرا نام حمیرہ جلیل ہے اور میں ونیپگ کمیونٹی میں کافی عرصے سے ہوں اور آلموسٹ میرے خیال سے 20 سال سے ہوں میں یہاں پر. آج ہم آئے ہوئے ہیں اوبی خان کی یہ لیڈرشپ اس میں. اینڈ دا تھنگ از کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایز مسلمز بھی ہمیں انوالو ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری آواز کا ایک اور ہمارا ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم ایک سائڈ لائنز میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ہماری کنٹری ہے. ہم اس کنٹری میں اپنا ضرور اپنی وائس، ہماری جو ہے ریپرزنٹیشن ہم ڈالیں تاکہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے ایشوز بھی ریپرزینٹ ہوں. تو دس از سم تھنگ ایز اے مسلم کمیونٹی وی نیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ. تو آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر. اور میں سب لوگوں کو اپنی مسلم کمیونٹی کو انکریج کروں گی کہ آپ لوگ رجسٹر کریں اور اپ کمنگ الیکشنز میں ضرور ووٹ ڈالیں. اپنی وائس ہرڈ ہونا چاہیے آپ کی، تاکہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے وہ ووٹ ڈال کے کریں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور ووٹ ڈالنے ضرور جائیں. I think Obi Khan, this is the right time that we should have a leadership. We should play a good role and do our best to bring our person who is a Muslim and who is a Pakistani and who has already made his name. Yeah, so this is we have a good chance that he is going to be a premier of Manitoba, and maybe he will tackle the problem what we have, Islamophobia. And once he become a leader, he can play a good role. And I believe in him, and that he will be good for our community.
you can become a member. You go to my website, obbyforleader.ca, Obby, OBBYFOR, leader, LEADER.ca to sign up to become a member. Because only members can vote, and I need lots of members. They've been about 20,000.